قرآن سنائیں گے اسد بھائی ہیں انشاءاللہ، یہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مبلغین دعوت اسلامی اپنے مدنی پھول بھی بیان فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو، آپ کے واٹس ایپ، آپ کی فرمائشوں کو بھی ہم انشاءاللہ سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے اول تاخر سلسلے میں شامل رہیے، انشاءاللہ حضور کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ ان اعمال کے کرنے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بندہ حقدار بن سکتا ہے، ان کا بھی بیان ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم کا بیان بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے شامل رہیے، اور نیکی کی دعوت جو دی جائے گی اس میں نیت کیجئے کہ آپ اس نیکی کی دعوت پر عمل پیرا رہیں گے۔ آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک۔ حضرت صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے مراد اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ظہر سے لے کے عشاء تک کی نمازیں ہیں۔ ترجمہ، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس میں نماز فجر آ گئی، اور نماز فجر کی تلاوت کے وقت بھی فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ صدر الافاضل اس کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد سو کر جو نماز پڑھی جائے اس کو تہجد کہتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد بھی فرض تھی، اور امت پر یہ نماز سنت ہے۔ کم سے کم اس میں 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس میں 8 رکعتیں ہیں۔ اور جو آیت میں مقام محمود کا ذکر ہوا، اس کی تفسیر میں صدر الافاضل یہ تحریر فرماتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اس میں سب پہلے اور سب آباد میں آنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و سرائی کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک ترجمہ و تفسیر سماعت فرما چکے ہیں، آئیے بھی ناشی سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی رضا ثواب آپ لوگ کے لیے انشاءاللہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شریک ہو جائیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام جس کا شعر آپ نے شروع میں پڑھا سلمان بھائی، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اشفاق بھائی بھی کر مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، مزید لطف دوبارہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے،
پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دل آج گئے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج گئے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، اور آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ اب روئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ، کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لوٹاتے جائیں گے، نعمت خلد اپنے صدقے میں لوٹاتے جائیں گے، خاک افتاد بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، محشر کے اگر محشر کے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کی ثنا ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، خاک افتاد بس ان کے آنے ہی
کو اٹھاتے جائیں گے، خود وہ گرے کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ اسلامی بھائیوں نے وقف مدینہ ہونے کی نیت کی ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کافی اسلامی بھائیوں نے اپنے موبائل ہاتھوں ہاتھ جمع کروا دیے کہ فضول باتوں سے تاکہ بچ جائیں۔ یہ واقعی یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ اپنے آپ کو جو ہے وہ راہ خدا کے لیے وقف کرنا، اللہ تبارک و تعالی ان کی نیتیں قبول فرمائے، انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے، انہیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور جنہوں نے موبائل جمع کروایا اللہ تبارک و تعالی ان کا بھی یہ عمل قبول فرمائے، آمین۔ حاضر مدینہ، سبحان اللہ۔ شان عالم بن احمد، گجرات، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ان کا ماشاءاللہ نام نکلا ہے۔ جب بلایا خانے، جب بلایا خانے، خود ہی انتظام ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ جی حضور، خوش نصیب کے لیے اعلان ہو گیا ہے، سفر مدینہ میں جانا، یہ بھی شفاعت، حضور کے روزے کی جا کے زیارت کرنا، یہ بھی شفاعت پانے کا ایک عمل ہے، اور ایسا عمل ہے جس پر انشاءاللہ مبلغین سیر حاصل گفتگو کریں گے، لیکن کلام چل رہا تھا۔ جی اب بجلی گراتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، سرور دلی
کب تک دباتے جائیں گے نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے خاک ہو جائے تو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے تو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے پیش حق گزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی خاطر آنسو بہائیں گے, گریہ وزاری فرمائیں گے اور شفاعت کی خیرات بھی عطا فرمائیں گے. راشد بھائی سے آغاز کرتے ہیں. جی راشد بھائی, بڑا ورسٹائل سا موضوع ہے, کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بات ہے موضوع کی. اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑے کمالات سے نوازا, بڑی خصوصیات سے نوازا. جی انہی خصائص مصطفیٰ میں سے ایک خصوصی خاصہ یہ بیان کیا گیا جس کا بیان قرآن پاک میں بھی موجود ہے, احادیث طیبات میں بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام عطا فرمائے گا کہ آپ ساری مخلوق کی شفاعت فرمائیں گے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں ارشاد فرما دیا اعطیت الشفاعہ, مجھے شفاعت کا منصب دے دیا گیا. اس منصب کا ظہور اور اظہار جو ہے وہ میدان محشر میں ہوگا کہ رب تبارک و تعالی کی ساری مخلوق حساب کے انتظار میں ہوگی اور ساری مخلوق مختلف انبیاء کے پاس جائے گی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جائے گی, لیکن ہر نبی یہی کہے گا کہ اذهبوا الی غیری, میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ساری مخلوق پہنچے گی گھوم گھما کر, تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ دیں گے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر یہ نہیں فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد تو کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. سرکار فرمائیں گے انا لہا ای انا للشفاعہ, میں شفاعت کے لیے ہوں. پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور محدثین فرماتے ہیں کہ دنیاوی ایام کے مطابق تقریباً 7 دن کی طوالت کا یہ سجدہ ہوگا. پھر رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ندا ہوگی یا محمد ارفع رأسک, اے محمد اپنا سر اٹھاؤ, وقل تسمع, کہو تمہاری سنی جائے گی, واشفع تشفع, شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کتنی عام ہے. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں حضرت سیدنا انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شفاعت کی وسعت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لاشفعن, سلمان بھائی لاشفعن, لام تاکید نون تاکید سکیلا, یعنی لام میں بھی تاکید ہے اور نون میں بھی تاکید ہے. افصح العرب شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شفاعت کی وسعت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لاشفعن یوم القیامت لأکثر مما فی الارض من حجر و شجر, کہ میں قیامت کے دن ضرور لام تاکید اور نون تاکید کا فائدہ بھی تو ہوگا نا ترجمے میں, میں بروز قیامت ضرور زمین کے پتھروں اور زمین کے درختوں سے زیادہ افراد کی شفاعت کروں. اللہ 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 سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کی صف میں شامل فرمائے جن کو شفاعت مصطفیٰ نصیب ہوگی. جی اشفاق بھائی. شفاعت یعنی سفارش کرنا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ مرتبہ ہے, وہ خاصہ ہے, جیسے راشد بھائی نے فرمایا کہ آپ شفاعت کا باب وا کریں گے, شفاعت کا دروازہ کھولیں گے, اور اس کے بعد تو عالم یہ ہوگا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عام مومنین بھی شفاعت کر رہے ہوں گے، اولیاء بھی شفاعت کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ کچے بچے کے بارے میں بھی آیا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا۔ یہ شفاعت کا سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا۔ بعض لوگوں کو ان آیات مبارکہ سے کچھ تشویش ہوتی ہے جن میں شفاعت کے متعلق ایک انکار یا شفاعت کسی کی نہیں ہے اس کا بیان کیا گیا، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کے بارے میں فرما رہا ہے، یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس دن کوئی سودا نہیں ہوگا، کوئی دوستی نہیں ہوگی اور کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ تو وہی حضرات اس سے اگلی آیت کو اگر ملاحظہ فرما لیں تو ان کا یہ وسوسہ اور تشویش دور ہو جائے گی، اور وہ آیت 255 ہے جسے آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے حضور اس دن شفاعت کرے، الا باذنہ، مگر اللہ کی عطا سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ اور یہ اجازت کی جو استثناء اور اس کی تخصیص کی گئی، اس سے مراد علماء نے، مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں یہ بات واضح طور پر لکھی کہ اللہ باذنی کا استثناء کر دینے سے اگر کوئی شخص نکلتا دنیا میں، سب سے پہلی ہستی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہستی حضور نہ ہو تو پھر کون ہو؟ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اس سے اور دیگر قرآن پاک کی کئی آیتوں سے ثابت ہے۔ اور شفاعت کے بارے میں جس قدر احادیث ہیں، جس قدر بیان ہے، جس قدر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو شفاعت کے متعلق کسی کو وسوسہ کسی مسلمان کو آنا نہیں چاہیے۔ وہ بہت بڑی ایمان کی کمزوری ہے کہ اتنی آیات اور احادیث کے بعد بھی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقام محبوبیت اور مقام محمودیت کو جاننے کے بعد بھی امتی جو ہے وہ اس بات کو نہ مانے کہ اللہ کے حضور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اور سفارش کو نہ مانا جائے گا۔ جہاں پر شفاعت کا انکار ہے، جیسے کہ اس کے متعلق بھی علماء نے یہ لکھا کہ کافر کی کوئی سفارش نہیں ہے، جو غیر مسلم ہے اس کی سفارش اور شفاعت نہ حضور فرمائیں گے، نہ وہاں کی جائے گی، نہ مقبول ہوگی۔ بات اشفاق بھائی میں آپ کی سن رہا تھا، تو جس نے عام خص عنہ البعض اور خالی عام کیا ہوتا ہے؟ خص عنہ البعض ولم یخص عنہ البعض، جس کو یہ پتا ہو وہ تو کم از کم شفاعت کا منکر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ بات ہے جو درس نظامی کے اندر سمجھ لیں کہ اصول شاذلی جس نے پڑھی ہو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ عام کو جب خاص کر دیا جائے، عام لم یخص عنہ البعض، جب خص عنہ البعض ہو جائے تو اس میں کب تک اختصاص کا جو ہے وہ معاملہ باقی رہتا ہے؟ یہ ایک فنی بحث ہے، اصول شاذلی، اصول فقہ جس نے پڑھا ہو وہ تو اس کا انکار کر نہیں سکتا۔ بھائی نے جو احادیث کا بیان کیا کہ احادیث کثرت سے موجود ہیں، اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا کہ کیا کس حدیث سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا عقیدہ ثابت ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ مسلمان ہو کر ایسے سوال کرنا یہ تعجب کی بات ہے، اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ 20 صحابہ، صدہا محدثین نے ان شفاعت کی حدیثوں کو روایت کیا، اور علماء نے، محدثین نے بالکل واضح طور پر لکھا کہ شفاعت سے متعلق جو احادیث ہیں وہ حد تواتر پر ہیں، معنوی اعتبار سے حد تواتر تک پہنچ چکی ہیں، یعنی ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس مختصر سے سوال کے جواب میں پورا رسالہ لکھا، اسماع الاربعین فی شفاعت سید المعبودین، اور آپ نے فرمایا کہ عوام کے گوش، عوام کے کانوں تک یہ حدیثیں نہیں پہنچی ہوں گی۔ آپ نے شفاعت سے متعلق 40 حدیثیں جمع کی۔ اللہ اور کیا شاندار رسالہ ہے، یہاں پر میں پڑھوں گا۔ جی ضرور۔ جب اعلیٰ حضرت کے رسالے کی بات ہوئی، کہتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، کاتے سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک بات بڑی واضح ہو گئی کہ جو حضور کی شفاعت کا انکار کرے گا اس بیچارے کو علم کے عین کے بلکہ عین کے پہلے جو ڈنڈا ہے اس سے بھی بیچارے کو واسطہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سے بھی مالا مال فرمائے۔ اور جی وہ عین شروع ہوتا ہے نا جی، وہ جب شروع کرتے ہیں، ہاں جی وہ جو شروع ہوتا ہے جہاں سے وہ بھی ابتدا ہی نہیں ہوگی نا، ابتدا ہوگی تو کوئی انتہا ڈنڈا بھی ہوتا ہے۔ عین لکھنے کی ابتدا جس نقطے سے ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ سلمان بھائی جو گفتگو چل رہی ہے، ایک بات تو میں یہاں پہ یہ عرض کروں کہ من دون اللہ اور بی اذن اللہ کی جو ایک اصطلاحات ہیں ان کا بھی فائدہ یہاں پہ حاصل ہوگا،
کہ اللہ کے سوا جو ہیں، اللہ کے باغی جو ہیں، اللہ کے نافرمان جو ہیں، یقیناً جن کو رب کریم نے شفاعت کا حق نہیں دیا وہ تو یقیناً کسی کی بھی نہ شفاعت کر سکتے ہیں، نہ ان سے کوئی طالب ہو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ ایسا کریں گے، ان کو حق بھی نہیں ہے۔ اگر کریں گے بھی بالفرض، اگر کریں گے بھی تو ان کی شفاعت مقبول نہیں ہے کہ ان کو حق ہی حاصل نہیں ہے۔ لیکن رب کریم نے جن افراد کو، اور ظاہر سی بات ہے ان افراد میں سب سے بڑھ کر جو ہیں، سب سے اعلیٰ جو ہیں، سب سے پہلے جو ہیں وہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، کہ خود فرماتے ہیں کہ قبر انور سے سب سے پہلے میں برآمد ہوں گا، میں نکلوں گا، اور سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، اور سب سے پہلے شفاعت میری قبول کی جائے گی۔ حدیث مبارکہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ شرق و غرب میں دیکھیے، اور جب سے اسلام کی تشریف آوری ہوئی ہے، جب سے لے کے اب تک بالعموم مسلمان جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو مانتے ہیں، بلکہ استغاثہ پیش کرتے ہیں، طالب رہتے ہیں، اور وہ کام، وہ نویدے کہ جن کے کرنے پہ شفاعت کی اطلاعیں دی گئی ہیں، بخششیں دی گئی ہیں، نویدیں سنائی گئی ہیں، خوشخبریاں دی گئی ہیں، جب وہ کام کرتے ہیں تو امیدوار شفاعت ہوتے ہیں۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آیا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، تو جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو اس میں ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ آقا ہم آپ کے مزار پر انوار پہ حاضر ہو گئے، اس حدیث کے تصدق میں، اس حدیث کے صدقے میں ہم امیدوار شفاعت ہیں۔ ایک چیز تو یہ، اور پھر یہ کہ شعر بھی ہے نا، زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، مجھ کو مت بھولنا سلطان۔ اور اعلیٰ حضرت کا بھی شعر ہے، کیا بات، منظار تربتی وجبت لہ شفاعتی، یہ ایک حدیث پاک کو اس میں بیان فرما دیا، منظار تربتی وجبت لہ شفاعتی، ان پر درود جن سے نوی دن بشر کی ہے، نوی دن بشر کی ہے، اشارتوں کی جن کے ذریعے خبر ہمیں ملی ان پر درود پاک۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ شفاعت جو ہے نظریات اسلام میں سے ہے، اور اسلام کے حسن میں سے ہے، اور گناہگار مسلمانوں کے لیے، عاشقان رسول کے لیے سہارا ہے، آسرا ہے، ڈھارس ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتیاز اور خاصہ ہے۔ شفاعت کبریٰ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے، اور یہ ایسی شفاعت ہے، یہ شفاعت کبریٰ ایسی شفاعت ہے کہ جو منکر ہے اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، جو منکر ہے شفاعت کبریٰ میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا، کیونکہ محشر کا دن ہوگا، اور محشر کے دن سب، جو راشد بھائی نے شروع میں حدیث بیان کری کہ ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے اور ہر نبی جو ہے وہ دوسرے کی طرف بھیج دے گا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں، اور پھر وہ معاملہ ہوگا، اس مقام پہ آپ فائز ہوں گے جسے مقام محمود کہا گیا، اور مقام محمود کی تفسیر بھی شفاعت کبریٰ ہی سے کی گئی کہ شفاعت کبریٰ ہے وہ، یہ بھی تفسیر کی گئی ہے۔ تو شفاعت کبریٰ ملے گی، اور اس شفاعت کبریٰ کے صدقے میں، اس کے وسیلے سے میدان محشر میں حساب کتاب شروع ہوگا، اور لوگوں کو میدان محشر کا جو ایک انتظار کی سختی ہے اس سے نجات ملے گی۔ بالکل، یعنی حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا نا، تو وہ اس محشر کی سختی کے اندر مبتلا ہوں گے۔ کافر جو غیر مسلم ہوں گے وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے، ہمیں یہاں سے نجات جو ہے وہ دے دی جائے۔ تو حضور جب باب شفاعت کھولیں گے تو حساب کتاب ان کا بھی اس طرح سے جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور حضور فرماتے ہیں اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں باقی رہے گا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں نا، کیا بات، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ واہ، پھر وہ بخشوائیں گے تو ان کی رضا پہ بخش بھی دے گا انشاءاللہ۔ سلمان بھائی، یہ جو انہوں نے شعر پڑھا، ایک تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق مخلوق کی رضا چاہے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں اس بات کو ڈیفائن کیا ہے، دعویٰ بھی کیا ہے، دلیل بھی دی ہے۔ فرماتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے
جو یہ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے، کیونکہ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ جی آپ صاحب۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت یقیناً گناہ گاروں کے لیے ایک آسرا اور ایک سہارا ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اپنی اس عظمت اور رفعت کو خود بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرت بین الشفاعتی و بین ان یدخل شطر امتی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالی نے مجھے اس بات کا اختیار دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، چاہے تو آپ اذن شفاعت لے لیجئے، اور چاہے تو اس بات کو اختیار کر لیجئے کہ آپ کی آدھی امت کو اللہ تبارک تعالی بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاخترت الشفاعہ، ارشاد فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار کیا اس لیے کہ یہ عام ہے، یعنی وہ جو دوسرا معاملہ تھا کہ آدھی امت داخل جنت کی جائے، اور یہ اس سے زیادہ عام یوں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے میں فرماتے جائیں گے، شفاعت کرتے جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ داخل جنت فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، جو ڈھارس ہے ہم جیسوں کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم کیا گمان کرتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ میری وہ شفاعت مومنین متقی لوگوں کے لیے ہے؟ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ولکنھا للمذنبین الخطائین، ارشاد فرمایا میری شفاعت گنہگاروں کے لیے ہے، خطا کاروں کے لیے ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمایا شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے میری امت میں جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شفاعتی للہالکین من امتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے میری امت میں سے جنہیں گناہوں نے ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ اب گناہوں پر دلیر ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، یقیناً وہ شفاعت فرمائیں گے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہ بندے کے ایمان کے چھن جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت مومنین ہی کی فرمائیں گے، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، اور جو بے ایمان ہے اس کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو اس طرح کی روایات ہوتی ہیں جس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ آپ کا انعام و اکرام جن سے واضح ہوتا ہے، وہ ہوتی ہیں ڈھارس بندھانے کے لیے بندے کی، کہ عبادت کرے، ریاضت کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والے کام کرے، اور پھر پر امید رہے کہ میرا رب مجھے رسوا نہیں فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، عبادات کے ساتھ ساتھ پھر شفاعت پر بندہ تکیہ کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ نمرود، فرعون اور حامان بن جائے بندہ اور کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمان تھے، ایسا نہیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ اب شیطان نے، نفس و شیطان نے بہکا دیا، پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رجوع کرے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اتنی الفت ہے اپنی امت کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو امت کی شفاعت کی کس قدر فکر ہے، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک ایسی دعا عطا کی ہے کہ اے پیارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو مانگو گے دیا جائے گا۔ ویسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہزاروں دعائیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں، لیکن ایک ایک دعا وہ اللہ تبارک تعالی نے اذن عطا فرمایا کہ جو مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے میرے رب نے 3 دعاؤں کا اذن عطا فرمایا کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مانگو گے عطا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے انہوں نے سب نے ان دعاؤں کو دنیا میں مانگا، اللہ تبارک تعالی نے انہیں عطا فرمایا۔ میں نے 2 دعائیں دنیا میں کی، وہ کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں دعا کی اللہم اغفر لی امتی
अपने लिए कुछ नहीं मांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला पहली दुआ जो कबूल जिसकी कबूलियत का तूने वादा फरमाया, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा ग़फिर लि उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरी दुआ को मैंने क़यामत के लिए रख छोड़ा है। इरशाद फरमाया जिस दिन लोगों को मेरी एहतियाज होगी, इरशाद फरमाया हत्ता के सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मेरी मोहताजी होगी, इरशाद फरमाया उस दिन के लिए मैंने छोड़ दिया है कि उस दिन मैं अपने जिस उम्मती की शफाअत करूंगा अल्लाह तबारक तआला उसको दाखिल जन्नत फरमाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस में हदीस के अल्फाज यही हैं, आखिर में ये है कि मैं हर उस शख्स की शफाअत करूंगा जिसने शिरक नहीं किया होगा। और इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी तनाजुर में तफसीर कबीर में बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को जिस शख्स की एक बात या एक कौल भी पसंद आ जाएगा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी शफाअत फरमाएंगे। फिर खुद फरमाते हैं वो बात या वो कौल क्या है, तो फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने ये कहा होगा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी शफाअत कबूल फरमाएंगे। और ये जो बात अभी अदनान भाई ने कही कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हदीस शरीफ के ज़िमन में कि फरमाया कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के कबाइर करने वाले जो लोग होंगे, जो कबीरा गुनाह जिन्होंने किया होगा, उनके लिए है। और इसकी थोड़ी वजाहत फरमाई अपने अदनान भाई ने। यहाँ पे एक बड़ी अकली सी बात है, सलमान भाई के बड़े हॉस्पिटल हैं, हम बाबुल मदीना कराची में रहते हैं, पूरी दुनिया में भी हॉस्पिटल हैं, आर्थोपेडिक भी हैं, हड्डियों के सर्जन भी हैं, सब कुछ है, जुड़ जाती हैं, सब कुछ है। लेकिन हम में से कोई भी कम से कम ये बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि हम जाके रोड पे लेट जाएं, जनाब ट्रॉलर चढ़ जाए, कुछ भी चढ़ जाए, हड्डी टूट जाएगी तो जोड़ने वाला तो मौजूद है, कोई ये गलती नहीं करेगा। तो शफाअत यकीनन गुनाहगारों के हक में है। गुनाहगार जो होंगे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी शफाअत करेंगे, लेकिन माअज़ अल्लाह इस बात को बुनियाद बना के हमें गुनाहों पे दिलेर नहीं होना चाहिए। और ये दिलेरी जो अदनान भाई ने कहा कि गुनाह बुरे खात्मे का सबब बन सकते हैं, ईमान के सल्ब होने का सबब बन सकते हैं, ये दिलेरी खुद खौफ दिला रही है कि कहीं अल्लाह ना करे इस दिलेरी ही की बिना पे किसी सतह पे जाके ईमान जब्त हो जाए, ईमान सल्ब हो जाए। और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं होगा, जिसका ईमान सलामत नहीं होगा, यकीनन उसे शफाअत नहीं मिलेगी। अच्छा, सरकार अलैहिस्सलाम के यूं ही जो नहीं मानेगा, जो शफाअत को नहीं मानेगा, उसको भी नहीं मिलेगी। आला हजरत ने कहा ना, आज ले की पना आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हम भी सैर देखेंगे, हश्र में हम भी सैर यानी खूब देखेंगे, मुनकिराज उनसे इल्तिजा ना करे, उस दिन तो करना पड़ेगा। आज उनकी पनाज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे वल्लाह फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह। अदनान भाई फरमा रहे थे जी, हदीस पाक तो इन्होंने बताई, कुरान पाक में खुद रब ताला हुजूर की उम्मत से मोहब्बत को कैसे बयान फरमा रहा है कि अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मशक्कत में पड़ना इन पर गिरा गुजरता है। मदीना अलैकुम, ये तुम्हारी भलाई के बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं। बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, और मोमिनों पे बहुत मेहरबान है। आला हज़रत कहते हैं ना, मोमिन हूँ मोमिनों पे रऊफुर रहीम हो, मोमिन हूँ मोमिनों पे रऊफुर रहीम हो, साइलों को खुशी लाना की। वाह वाह, बड़े प्यारे मदनी फूल बयान हो रहे हैं माशाल्लाह। हुजूर की अज़मत का जिक्र हो रहा है, हुजूर की शफाअत का जिक्र हो रहा है। और हमारी खुशनसीबी है कि हमारे उस्ताद साहब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन अत्तारी मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला हमारे साथ बराह रास्त कॉल पर हैं। पहले उस्ताद साहब के मदनी फूल आते रहते हैं हमें, आज हमारे साथ बराह रास्त कॉल पर भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरहबा मरहबा, कैसे हो उस्ताद साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आप सहरी? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सहरी कर चुके हैं या कर रहे हैं? जी मैं सहरी नहीं कर रहा, मैं पढ़ रहा था, अभी थोड़ी देर बाद शुरू करूंगा। सुभान अल्लाह। जी क्या इरशाद फरमाएंगे? मौजू है शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह।
नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत का मौजू माशाअल्लाह ज़बरदस्त मौजू है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मौजू की बरकत से इस शफाअत में हिस्सा अता फरमाए। आमीन आमीन। वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत के हवाले से बहुत सारी अहादीस तय्यबा हैं। इमाम अहले सुन्नत का पूरा एक रिसाला इस्माउल अरबाईन के नाम से फतावा रज़विया की 30वीं जिल्द के अंदर मौजूद है जी। मैं वैसे तो कई मरतबा अपने सिलसिलों में अल्हम्दुलिल्लाह शफाअत मुस्तफ़ा पर कई बातें बयान कर चुका हूँ। एक बात में मजीद इस हवाले से जो बड़ी खूबसूरत बात इमाम अहले सुन्नत ने अपनी किताब अल-मुअतमदुल मुस्तनद में जिक्र फरमाई है वो जिक्र करता हूँ। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक नाम जो है वो मुर्तजा है। मीम रा ता जीम और खड़ा जबर या के पर खड़ा जबर। मुर्तजा एक तो मुर्तजा है और दूसरा मुर्तजा है जीम के साथ, बहुत की जगह जीम है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो ये मुर्तजा भी पढ़ा गया है और उसको मुर्तजी भी पढ़ा गया है। मुर्तजी का मतलब वो कि जो उम्मीद रखने वाला है। सुभान अल्लाह। ये इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने भी अपनी किताब के अंदर जिक्र किया है अल-रियाजुल अनीका में, और इमाम अहले सुन्नत ने भी इसको अपनी इस किताब के अंदर अल-मुअतमद के अंदर जिक्र किया है जी। तो इसका मतलब होता है उम्मीद रखने वाला, यानी वो जो अल्लाह तबारक व तआला से अपनी गुनाहगार उम्मत की शफाअत की उम्मीद रखने वाला। अल्लाह 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 अल्लाह। और मुर्तजा का मतलब वो हस्ती कि क़यामत के अहवाल में जिसकी शफाअत की सब उम्मीद रखेंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्तजी भी हैं और मुर्तजा भी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी हदीस पाक है अना साहिबु शफाअ, मैं साहिब शफाअत हूँ या अंबिया की शफाअत वाला हूँ। इसका एक माना तो आमतौर पे उलमा ने ये बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब शफाअत इस तरह हैं कि जब तक आप शफाअत कुबरा का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे उस वक्त तक कोई भी शफाअत नहीं कर सकेगा। सिर्फ आप ही की शफाअत का दरवाज़ा खुलेगा आपके जरिए, फिर इसके बाद दीगर लोग शफाअत करेंगे जी। एक माना ये है, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं कि खूबसूरत लतीफ़ माना मेरे नज़दीक और है कि जो दीगर अहादीस के जरिए मुहय्यद है, वो ये है कि क़यामत के दिन सिर्फ दो चीज़ें ऐसी होंगी, दो हस्तियाँ ऐसी होंगी कि जो बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शफाअत करेंगे। अल्लाह अल्लाह। एक कुरान मजीद फुरकान हमीद जिसके बारे में शरीफ हदीस पाक के अंदर मौजूद है जी, और दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी। इनके अलावा कोई भी अल्लाह की बारगाह में शफाअत नहीं करेगा, सिर्फ ये दो हस्तियाँ करेंगी। और बाकी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, सहाबा, अहले बैत, औलिया किराम, उलमा, हुफ्फाज जो भी शफाअत करेंगे वो सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करेंगे कि हम इसके लिए शफाअत करना चाहते हैं, आप इसकी शफाअत करवाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे, जिसके बारे में वो कहते जाएंगे कि इसकी शफाअत करें, उसकी शफाअत होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिब शफाअत होने का माना है। क्या बात बाकी इस बारे में अहादीस बहुत ज्यादा है। मैं एक हदीस पाक जो यूँ कहने के मैं कभी भूलता नहीं और जब से पढ़ी है वो दिल में बैठी हुई है, कई दफा मैंने बयान की है, बरकत के लिए एक मरतबा फिर मैं अर्ज कर देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के अंदर हम ये पढ़ते रहे हैं कि आप अल्लाह की बारगाह में हमेशा ये अर्ज करते रहे कि अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले फरमा दे जी। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श। लेकिन इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इहयाउल उलूम में और इब्न अबी दुनिया ने अपनी किताब के अंदर ये रिवायत नकल की है कि एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू हो रही थी, कलाम हो रहा था। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि मैं आपकी उम्मत का मामला आपके हवाले कर दूं जी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जो गुफ्तगू फरमाई वो बड़ी काबिल तवज्जो है कि हमेशा सारी जिंदगी आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते कि अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं आपकी उम्मत का मामला आपके हवाले कर दूं तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला या रब्बी, नहीं मेरे ए रब, बल्कि मेरी उम्मत का मामला तू अपने पास ही रख, अपने कुदरत में रख,
وجہ یہ بیان کی کہ انت ارحم بہم منی، اللہ تو مجھ سے زیادہ ان پر رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تصور ہوتا تھا امت کا تو کبھی تو آپ یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما، لیکن امت کا ایک دوسری جہت سے تصور آتا ہے، دوسری طرف سے رحم آتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ فائدہ اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں جو حقیقتاً اسی کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہی یہ معاملہ رہے۔ تو اس لیے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنے پاس ہی ان کی شفاعت، ان کو بخشنے کا معاملہ تو اپنے پاس ہی رکھ۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اذن اگر یہ معاملہ ہے تو لا اخزیک ابدا فیہم، اللہ اکبر، ہم آپ کو ان کے معاملے میں کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے ہیں، قیامت میں بھی آپ علیہ السلام ہمارا آسرا ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے گن بھی گائیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کام بھی کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور آپ کا عشق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ حضور، بہت شکریہ آپ کا وقت دیا آپ نے، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشد بھائی ضرور مدنی پھول آپ کا لیں گے ہم۔ یہاں میرے ذہن میں ایک شعر بھی ہے، امام صاحب نے مائک پکڑا ہوا ہے، پہلے امام صاحب آپ اپنی مرضی کا شعر پڑھیں پھر میں عرض کروں گا۔ جی مرضی کا شعر میں پڑھوں گا، میرے استاد صاحب کی گفتگو سن رہا تھا اور میں نے بھی کچھ اپنا حصہ اس میں شامل کرنے کے لیے نکالا ہوا تھا۔ واہ، اس کی شفاعت کی برکت اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو جائیں۔ آمین۔ تو شعر تو بڑا پیارا شعر تھا۔ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ واہ سبحان اللہ، میرے ذہن میں تو یہ تھا پورا، یہ تو پورا کلام ہی مدینہ مدینہ ہے۔ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ تو پورا کلام وہ ہے نا، شفاعت کا اشفاق ذوق۔ بھائی بھی اس طریقے سے سنائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اصل میں وقت بھی کم ہے تو مجھے خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے اندر تو ذکر سارا شفاعت کے حوالے سے جی میرے سامنے دو قول ہیں۔ مائک لگا ہوا آپ کو؟ جی نہیں لگا ہوا؟ جی حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اہل القرآن یقولون ارجا آیت قوله تعالی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، کہ اہل قرآن جو عام مسلمان ہیں ان کے نزدیک زیادہ امید والی یہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے نزدیک، فرماتے ہیں اہل بیت کے نزدیک وہ کیا کہتے ہیں، فَيَقُولُونَ أَرْجَى آیَةٍ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اہل بیت فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک ہمارے لیے زیادہ امید والی یہ آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ محبوب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ رب سے راضی ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کیوں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہمارے لیے شفاعت یہ ایک تحفہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام کلمہ پڑھنے والوں کی شفاعت فرما کر ہی راضی ہوں گے۔ اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ردا جدی اللہ يدخل النار احد، کہ میرے جد امجد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا ہی اسی میں ہوگی کہ کوئی کلمہ گو داخل جہنم نہ ہو۔ اللہ ایک اور روایت مشکاۃ شریف میں ہے مسلم شریف کے حوالے سے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک بار آیت کریمہ پڑھی اور اس کے اندر ایک تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ اور ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ تحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ اے پروردگار بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، بس جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک اور جگہ فرمایا آگے اسی آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اے مولا میری امت کو بخش دے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے جبریل امی کو پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ محبوب
کس وجہ سے رو رہے؟ میرے آقا نے جب یہ فرمایا تو رو دیے. میرے رب نے جبریل امی کو بھیجا اور فرمایا کہ ان سے پوچھ کس بات پہ رلایا. تو جب جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے اور وجہ پوچھی تو پیارے آقا علیہ السلام نے یہی دوبارہ تلاوت فرمایا, یہ عرض کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امی کو فرمایا کہ میرے محبوب کی خدمت میں جاؤ اور کہو کہ تمہیں تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور تمہیں ناخوش نہیں فرمائیں گے. اللہ اللہ اللہ. گناہ گاروں کا روز محشر, گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر انام ہوگا, شفیع خیر انام ہوگا, دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام. یہ بھی ایک روایت کی طرح اشارہ ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا شفاعت کو میری دلہن بنا دیا گیا. اللہ 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 اللہ. دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شگا. عفو میں نے بخشش ہے. مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شگا, یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے, یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا پیارا موضوع ہے. راشد بھائی کا مدنی پھول میں نے روکا تھا. جی راشد بھائی. ماشاءاللہ استاد صاحب کی کال تشریف لائی. استاد صاحب کی کال آنے سے پہلے میں نے وہی صفحہ سامنے رکھا تھا اور وہی عبارت میں نے ذکر کرنی تھی جو استاد صاحب نے پیش کی. ماشاءاللہ استاد مفتی احسان صاحب کی بارگاہ میں شرف تلمذ حاصل ہے اور استاد صاحب سے ہم نے یہ کتاب پڑھی تھی المعتقد المنتقد کا, یہ حاشیہ اعلیٰ حضرت کا المعتمد المستند. یہی بات سامنے میرے ذکر ہے جو استاد صاحب نے ذکر کی. اب استاد صاحب نے تو کہہ دی, اب اس پر اعلیٰ حضرت کے 2 شعر ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے انبیاء اولیاء دیگر چیزیں بھی حتیٰ کہ کعبہ قرآن رمضان یہ سب شفاعت کریں گے, لیکن نبی پاک علیہ السلام کے واسطے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب کی ہے تم تک رسائی. یا رسول اللہ سب کی ہے تم تک رسائی, بارگاہ تک تم رساؤ. سب تمہارے آگے شافے, سارے حضور کی بارگاہ میں شفاعت لائیں گے. سب تمہارے آگے شافے, تم حضور کبریا ہو. اور شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک حدیث پاک ذکر کرتا ہوں خصائص کبرا میں. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار اعظم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاشفع لامتی, میں اپنی امت کی شفاعت کرتا رہوں گا حتی ینادینی ربی, یہاں تک کہ میرا رب مجھے پکارے گا. اردیت یا محمد, اے محمد کیا تم راضی ہو گئے؟ تو میں عرض کروں گا اے ربی قد ردیتو, اے میرے رب میں راضی ہوں.